سوچنے کی بات ہے کہ ایسٹر آئلینڈ کے قدیم پتھر تراشنے والوں سے لے کر آج کے ان ایڈوانسڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آرکیٹیکٹس تک انسانی ذہانت نے کیا غضب کا سفر طے کیا ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم اسی کمال کی اڈیپٹیبلٹی اور سروائیول اسٹریٹجی کا جائزہ لینے والے ہیں، ایک ایسا سفر جو سیدھا اور سچا حقائق پر مبنی ہے۔ اب ظاہر ہے ذہن میں یہ سوال تو آتا ہی ہے کہ آخر ایک 80 ٹن وزنی قدیم مجسمے اور آج کے ان بلین پیرامیٹر والے اے آئی ماڈلز میں کیا ریلیشن ہو سکتا ہے نا عجیب بات۔ لیکن دراصل قدیم جزیرہ نشینوں کے زندہ رہنے کے طریقے اور آج کے ڈیجیٹل کریٹرز کی تیزی میں ایک بہت گہرا کنیکشن ہے۔ دونوں کو ہی اپنے وقت کے سب سے مشکل حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا بخوبی آتا تھا۔ تو آج کی اس ڈسکشن کا روڈ میپ کچھ اس طرح ہوگا۔ پہلے ہم راپا نوئی کی نئی تاریخ کو دیکھیں گے، پھر ہیریٹیج کو لاحق کلائمیٹ تھریٹس، اس کے بعد اوپن سورس اے آئی کا عروج، ٹیک جائنٹس کی کارپوریٹ بیٹلز، اور آخر میں اے آئی ٹولز اور کریٹرز کا ذکر ہوگا۔ چلیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح نئے ایویڈنس نے راپا نوئی یعنی ایسٹر آئلینڈ کی ہسٹری کو مکمل طور پر ری رائٹ کر دیا ہے۔ یہ کمپیریزن واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ صدیوں سے یہی بتایا گیا کہ ان لوگوں نے درخت کاٹ کر مجسموں کو گھسیٹا، آپس میں لڑے اور اپنے ہی وسائل ختم کر کے تباہ ہو گئے۔ لیکن نئے شواہد بالکل مختلف کہانی سنا رہے ہیں۔ کوئی ریکلیس کولیپس نہیں تھا، بلکہ ایک میگا ڈراٹ کے دوران زندہ رہنے کے لیے ان کی ایک انتہائی منظم، ہائیلی کوآرڈینیٹڈ سروائیول اسٹریٹجی تھی۔ اب ان مکینکس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ مطلب واقعی حیرت کی بات ہے کہ صرف 18 لوگوں کی ایک چھوٹی سی ٹیم بغیر کسی بھاری مشینری کے ایک 80 ٹن وزنی معائی مجسمے کو آرام سے چلا کر لے جا رہی ہے۔ انہوں نے کھڑے مجسمے کو رسوں سے باندھا اور آگے کی طرف جھکا کر سائیڈ بائی سائیڈ ہلایا، ٹھیک جیسے ہم کسی بھاری چیز کو کھسکاتے ہیں، اور پھر ان کی بنائی ہوئی کروڈ سڑک نے اس فارورڈ موشن میں فردر گائیڈ کیا۔ کیا کمال کی انجینئرنگ تھی! یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ نکل کر آتا ہے کہ یہ لوگ کوئی الگ تھلگ بے بس وکٹمز نہیں تھے۔ ڈی این اے ٹیسٹ نے کلیئرلی ثابت کیا ہے کہ ان کی آبادی 3000 کے قریب بالکل سٹیبل تھی، کوئی پاپولیشن کریش نہیں ہوا، اور ان کے ہاں ساؤتھ امریکہ کی سویٹ پوٹیٹوز کے نشان ملنا ان کی زبردست نیویگیشن سکلز کو شو کرتا ہے۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے سٹیچوز انہوں نے لگائے تھے وہ دراصل لائف سیونگ فریش واٹر سورسز کی نشاندہی کرتے تھے۔ دوسرے حصے پر آتے ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی کی جس ذہانت کی ہم اتنی تعریف کر رہے ہیں وہی ہیریٹیج آج ایک بالکل نئے اور بے مثال خطرے کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ ڈیٹیلز دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی لوکل مسئلہ نہیں رہا بلکہ ایک پراپر گلوبل کرائسس بن چکا ہے۔ آہو تونگا ریکی 2080 تک سمندری لہروں کی نظر ہو سکتا ہے۔ پیرو کا چان شدید ایکسٹریم ویدر کا شکار ہے۔ ہرشل آئلینڈ کی پرما فراسٹ پگھل رہی ہے، اور بنگلہ دیش کے بیگر ہٹ میں نمکین مٹی اور پانی قدیم اینٹوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ایکسٹریم ویدر اور رائزنگ واٹرز واقعی ہماری کلچرل آئیڈینٹی کے لیے ایک شدید خطرہ بن چکے ہیں۔ اب ماضی کی اس فزیکل دنیا سے سیدھا آج کی انویزیبل اور تیزی سے شفٹ ہوتی ہوئی ٹیک دنیا میں آتے ہیں۔ بات ہوگی دی اوپن سورس اے آئی سرج کی۔ اب یہاں جو میسو پرائس ڈفرینسز ہیں وہ سچ میں شاک کرنے والے ہیں۔ ایک طرف اوپن سورس ماڈلز جیسے ڈیپ سیک V4 ہیں جن کی قیمت ان پٹ کے لیے صرف $1.74 اور آؤٹ پٹ کے لیے $3.48 ہیں، اور دوسری طرف GPT 5.5 اور کلاؤڈ اوپس 4.7 جیسے فرنٹیئر ماڈلز کی قیمتیں ان پٹ پہ $5 اور آؤٹ پٹ کے لیے $25 سے $30 تک جا رہی ہیں۔ اوپن سورس ماڈلز لٹرلی پینیز میں ٹاپ ٹیئر پرفارمنس دے رہے ہیں، جس نے ٹیک مارکیٹ میں واقعی ایک زلزلہ سا برپا کر دیا ہے۔ اور اسی لیے ٹیک ہبز کی ساری اٹینشن اس وقت یہاں ہے۔ ٹولز جیسے انویڈیا کا نیوٹرون 3، نینو اومنی اب اومنی موڈل اے آئی کو ڈائریکٹلی ہمارے لوکل کنزیومر ہارڈ ویئر پر سیکیورلی رن کرنے کی سہولت دے رہے ہیں، یعنی انٹرنیٹ کے بغیر انپریسیڈنٹڈ پرائیویسی اور انٹرپرائزز کے لیے میسو کاسٹ سیونگز۔ یہ ایک ایبسولوٹ گیم چینجر ہے۔ چوتھے حصے میں دیکھتے ہیں کارپوریٹ بیٹلز اوور اے آئی۔ جب سٹیکس اس قدر ہائی ہوں اور قیمتیں اتنی تیزی سے گر رہی ہوں تو ظاہر ہے ان ٹاپ اے آئی فرمز کے بورڈ رومز میں شدید فرکشن تو ہوگا ہی۔ ذرا اس ٹائم لائن کو ٹریس کرتے ہیں کہ آخر ہم اس پوائنٹ تک پہنچے کیسے۔ 2014 میں ڈیپ مائنڈ نے پرومس کیا تھا کہ ملٹری پرپسز کے لیے اے آئی یوز نہیں ہوگا،
پھر ہم نے اوپن اے آئی میں فائرنگ کی ساری ساگا دیکھی جس نے پوری انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا. اس کے بعد ایلون مسک نے اوپن اے آئی پر ان کے نان پروفٹ مشن سے ہٹنے کا لا سوٹ کر دیا, اور ابھی حال ہی میں گوگل نے پینٹاگون کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈیل سائن کر لیا. سلیکن ویلی کی یہ کہانی سچ میں ایک بریک نیک پیس سے آگے چل رہی ہے. یہ ٹیکسٹ ایکسچینج اس اوپن اے آئی فائرنگ ساگا میں ایک بے پناہ ڈرمیٹک ویٹ ایڈ کرتا ہے. میرا مراتی نے سیم آلٹمن کو ٹیکسٹ کیا تھا, سیم دس از ویری بیڈ, دے وانٹ اے نیو CEO ان پلیس ٹونائٹ, ناٹ می. یہ ظاہر کرتا ہے کہ کلوز ڈورز کے پیچھے ریئل ٹائم میں کس قدر انٹینس اور خوشربا کنفیوژن چل رہی تھی. تو اصل نقطہ یہاں یہ ہے کہ جبکہ اے آئی ٹیکنالوجی لگ بھگ فلالیس ہوتی جا رہی ہے, اس کے پیچھے موجود انسانی پہلو بے حد کمپلیکس ہے. اوپن اے آئی ٹرائل میں مسک کی ٹیسٹمنی, گریگ براکمن کے $30 بلین سٹیک کا سامنے آنا, اینتھروپک کا یوزرز سے اسپیسیفک کوڈ کی ورڈز پر ایکسٹرا چارجز وصول کرنا, اور گوگل امپلائیز کا ان پینٹاگون کانٹریکٹس پر پروٹیسٹ کرنا, یہ سب کلیئرلی دکھاتا ہے کہ ایتھیکل پرومسز اور بزنس پروفٹس کے درمیان کتنی گہری کشمکش جاری ہے. آخری حصے میں چلتے ہیں اے آئی ٹولز اور کریٹرز. دیکھتے ہیں کہ یہ سب پیچیدگیاں ڈائریکٹلی ان لوگوں کو کیسے امپیکٹ کر رہی ہیں جو اس نئی اکانومی کو پریکٹیکلی نیویگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. $25,000 سن کر شاید یقین نہ آئے, لیکن یہ وہ حیران کن ایسٹیمیٹڈ منتھلی اوور ہیڈ ہے جو آج کل ایک ہائی آؤٹ پٹ اے آئی اسسٹڈ کریٹر بزنس کو چلانے کے لیے درکار ہے. یہ اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ آج کے ڈیجیٹل کانٹینٹ کو ڈرائیو کرنے کے پیچھے کتنی میسو ان سین انویسٹمنٹس شامل ہیں. اور اب جو نئے ٹولز آ رہے ہیں انہوں نے ان ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کو بالکل پریکٹیکل بنا دیا ہے. ہب اسپاٹ کا اے آئی سرچ ویزیبلٹی کو اینالائز کر رہا ہے. اسپوٹیفائی روزانہ یوزرز کے لیے ان کے پرسنلائزڈ اے آئی پوڈ کاسٹ سیو کر رہا ہے, اور گوگل کا نینو بنانا 2 ماڈل لائٹننگ فاسٹ سپیڈ میں بالکل فلالیس 16:9 امیجز رینڈر کر رہا ہے. یہ پرو ایکٹیو اے آئی ایجنٹس اور الٹرا فاسٹ جنریشن ماڈلز ڈائریکٹلی انڈیویجول کریٹرز کو امپاور کر رہے ہیں تاکہ وہ تیزی سے سروائیو اور اسکیل کر سکیں. اس سارے سفر کو دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کرتے ہیں. اگر قدیم جزیرہ نشین اپنی ذہانت اور کمال اڈیپٹیشن کے ذریعے میگا ڈراٹ جیسی آفت میں بھی منظم ہو کر سروائیو کر گئے تھے, تو اس ماڈرن دور میں جب انسان کی تخلیق اور اوپن سورس اے آئی کے درمیان کا فرق لگ بھگ کمپلیٹلی ڈیزالو ہو رہا ہے, انسانیت آگے چل کر خود کو اس کے مطابق کیسے ڈھالے گی, یہ بالکل سوچنے کی بات ہے.